الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال ربنا عز وجل في مقام آخر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. دین اسلام انسانوں کی زندگیوں کا، انسانوں کی عزتوں کا، انسانوں کے مالوں کا محافظ دین ہے. دین اسلام وہ دین ہے جو اس چیز کی بڑی شدت کے ساتھ ترغیب دیتا ہے کہ مسلمان تیرے قول فعل عمل کے ساتھ دوسرا مسلمان ہر قسم کی تیرے مسئلے سے محفوظ رہنا چاہیے. وہ خواہ اس کی عزت ہو، اس کی حفاظت، اس کا مال ہو اس کی حفاظت، اس کی جان ہو اس کی حفاظت. یہ دین اسلام ہر مسلمان پر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے حق قائم کرتا ہے. اگر کوئی شخص اسلام کو قبول کرتا ہے تو دین اسلام اس پر یہ فوری طور پر اس چیز کو لازم کر دیتا ہے کہ اب تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا حق نہیں مار سکتا، اب تو اس کی عزت کا کھلواڑ نہیں کر سکتا، اب تو اس کی جان کا اپنی کسی غلطی کی وجہ سے یا اپنی ضد کی وجہ سے دشمن نہیں بن سکتا. یہ دین اسلام کی بنیادی ترغیبات ہیں
کہ ہر شخص کی جان بھی محفوظ ہو، اس کی عزت بھی محفوظ ہو اور اس کا مال بھی محفوظ ہو۔ جو شخص کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے، دین اسلام نے اس کو بھی بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ جو عزتوں پر حملے کرنے والے ظالم درندے ہیں ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ جو کسی کی جان پر حملہ کرے، قرآن نے کہا ہے کہ اس کے جان کے بدلے میں اس کا قتل کیا جائے۔ اور جو کسی کی مال کے اوپر حملہ کرتا ہے، دین اسلام نے بڑی شدت کے ساتھ بڑے زبردست انداز میں اس کی بھی سزاؤں کو متعین کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر شخص دوسرے کی عزت کا، مال کا، جان کا دشمن بنا بیٹھا ہے، فقط اپنے پیسے کو بڑھانے کے لیے، اپنے سٹیٹس اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے، اپنی سیاست اور اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس فلاں کی مخفی ویڈیوز ہیں، میں ان کو نشر کروں گا وگرنہ یہ ہماری مخالفت سے باز آ جائے۔ کوئی کسی پر پیسوں کے الزام لگاتا ہے اور کوئی کسی پر قتل کے کیس کی بات کرتا ہے۔ مقصد بنیادی طور پر یہ ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا مال، میرا سٹیٹس، میری عزت دوسرے سے زیادہ ہو جائے۔ حالانکہ رب کبریا نے آسمانوں سے ایک اصول، ایک اسلوب، ایک قاعدہ مقرر کیا ہے، نازل کیا ہے۔ دنیا کے لوگوں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، تم دنیا میں جتنے مرضی کام دھندے شروع کر لو، تم چوری ڈاکے کے ساتھ جتنا مرضی ظلم کر لو، یہ بات اپنے ذہن میں اچھے انداز سے لکھ لو، سمجھ لو، اس بات کو یاد کر لو کہ تم نے اس دنیا میں جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے، جتنا بھی لینا ہے، وہ ہماری تقسیم سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ چور اگر چوری نہ کرے تو جو مال اس کے مقدر میں ہے اللہ نے پھر بھی اس کو دینا ہے۔ ڈاکو اگر ڈاکہ نہ ڈالے تو جو چیز اس کے حصے میں رب کبریا نے لکھی ہوئی ہے، پوری کائنات مل جائے اس کے مقدر سے وہ چیز ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں اس بات کو سمجھ لو، عقیدہ بنا لو، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ جو تمہارے زندگی کے گزران کے جتنے بھی ذرائع ہیں، یہ تمہارا روپیہ پیسہ ہے، یہ ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ تم نے روٹی کا ایک نوالا اپنی قسمت سے زیادہ نہیں کھانا، خواہ پتوں کی میں درندہ، جیسا کہ اسی حملے میں ہوا، ایک ظالم درندے لوگ، رب کے باغی اور دشمن، مسلمانوں کی عزتوں کے چور، صفات ترین لوگ رات کے وقت میں گھر میں داخل ہوتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، مال لوٹتے ہیں، بوڑھے باپ کے سامنے اس کی جوان بیٹی کو باندھ کر اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ اس ہفتے کا واقعہ ہے۔
اسلامی جمہوریہ پاکستان کا واقعہ ہے، یہ اس ملک کا واقعہ ہے جس کے حکمرانوں نے اس کو مدینہ کی ریاست پر ڈالنے کے دعوے کیے ہیں۔ یہ اسی ملک کی بات کی جا رہی ہے۔ کہ اپنے سیاسی مخالفین کو قتل کیا جا رہا ہے، اسی ملک کی بات کی جا رہی ہے۔ اپنی املاک کو، اپنی چیزوں کو آگوں میں بسم کیا جا رہا ہے۔ اور محترم بھائیو، یہ سب کچھ تماشا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کیوں ہے؟ صرف ہم انسان یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مقدر سے زیادہ مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سنو، میرے پاس جبرائیل آئے، جبرائیل نے آگے مجھے بتلایا کہ رب کبریا نے تمہاری معیشت کو، تمہاری ہر چیز کو، جو کچھ تمہارے مقدر میں ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ انسانوں اس کو لینے کے لیے اچھا انداز اختیار کرو، برے اندازوں سے بچ جاؤ، برے طریقوں سے باز آ جاؤ۔ جو کچھ تمہارے مقدر میں ہے وہ کچھ رب کبریا نے لکھا ہوا ہے۔ ایک معروف بات ہے نا، ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اکثر۔ نماز پڑھنے لگے تو نماز سے پہلے انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام ایک شخص کو پکڑا دی، خود نماز شروع کر لی۔ نماز مکمل کی تو جس جگہ پر گھوڑے کی لگام پکڑائی تھی، دیکھا نہ وہ آدمی موجود ہے اور نہ ہی گھوڑے میں لگام ہے۔ گھوڑا ویسے پھر رہا ہے، گھوڑا ویسے پھر رہا ہے، نہ وہ بندہ موجود ہے اور نہ ہی گھوڑے کے گلے میں لگام موجود ہے۔ پریشان ہوئے، کچھ قریبی دکان پہ گئے، پوچھا مجھے لگام چاہیے تاکہ میں اپنے گھوڑے کو پہنا کر اپنے سفر کو آگے جاری رکھ سکوں۔ کہا یہ لگام 5 درہم کی ہے اور ایک میرے پاس پرانی پڑی ہے، اگر تو اس لگام کو لینا چاہتا ہے تو میں تجھے 2 درہم میں بیچ دوں گا۔ اس نے کہا لاؤ، جو پرانی ہے مجھے وہ دے دو تاکہ میں نے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے، میں مسافر ہوں، مجھے نئی لگام ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، میری ضرورت پرانی لگام کے ساتھ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو دیکھا وہی لگام تھی جو اس نے اس گھوڑے کو ڈالی ہوئی تھی اور اس شخص کو پکڑائی تھی۔ پوچھا یہ تو نے کہاں سے لی؟ کہا ابھی ایک شخص آیا تھا، اس نے مجھے یہ لگام 1 درہم کی بیچی ہے۔ اور بزرگ کہنے لگے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نماز پڑھوں گا، نماز کے بعد کسی بندے کو میں 2 درہم دے دوں گا، کیونکہ اس نے میری مزدوری کی ہے، کچھ دیر میرے گھوڑے کی حفاظت کی ہے، لیکن اس کے مقدر میں حلال نہیں تھا، اس نے جلد بازی کی، حرام کی طرف لپک گیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ حلال اور حرام میں صرف اتنا سا فرق ہے۔ انسان جلد بازی کر لیتا ہے، انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، انسان اپنے مقدر کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حرام میں جا گرتا ہے۔ اور اگر اچھے انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تربیت کے مطابق اس حدیث پر عمل کرے کہ لوگوں سب کچھ، جتنا کچھ بھی تمہیں ملنا ہے وہ لکھا گیا ہے، جتنا کچھ بھی تمہیں ملنا ہے وہ لکھا گیا ہے، تمہارے کاروبار جتنے چلنے ہیں، تمہیں جتنی آمدنی ہونی ہے، جتنے منافع ملنے ہیں، یہ سب کچھ رب کبریا نے لکھے ہوئے۔ تم حرام کما کے یہ سمجھو، ناجائز
کسی کا پیسہ دبا کے یہ سمجھو کہ میں نے اپنے مقدر سے زیادہ لے لیا، یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اپنے مقدر سے زیادہ ایک پیسہ بھی کوئی بھی انسان اس دنیا میں، اور بولو بھی، نہیں لے سکتا۔ ایک ذرہ برابر اپنے مقدر سے زیادہ نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ فرق بس اتنا ہے، انسان جلد باز ہے، انسان انتہائی دردلہ ہے، کم دلا ہے، یہ جلد بازی کرتا ہے اور حرام ذرائع استعمال کر کے اپنے مقدر کو لینے کی کوشش کرتا ہے، مقدر سے زیادہ نہیں۔ حالانکہ وہ صبر کر لے، وہ اچھا انداز اختیار کرے تو وہی چیز اس کو اللہ تعالیٰ کسی حلال ذرائع سے، حلال ذریعے سے عطا کر دیں گے۔ تو محترم بھائیو، اپنے مالوں کو حلال بنانے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے وہ انسان میں صبر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا کام انسان میں صبر ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لقمہ حرام سے بچ جائیں تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم صبر اختیار کریں۔ اگر ہم صبر اختیار کریں گے، رب کبریا انشاءاللہ العزیز ہمارے مقدر کا ہمیں حلال ذریعے سے عطا کر دے گا۔ ملنا تو وہی ہے، خواہ حرام ذریعے استعمال کر لیں یا حلال ذریعے استعمال کر لیں، مقدر سے زیادہ کبھی نہ تو کسی کو ملا ہے اور نہ ہی مقدر سے کم کسی کو ملا ہے، نہ ہی کبھی کسی کو مقدر سے زیادہ ملا ہے اور نہ ہی کبھی کسی کو مقدر سے کم ملا ہے۔ ملنا وہی ہے جو ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہم نے اس کو لینے کے لیے ذریعہ کون سا استعمال کرنا ہے، ہم نے اس کو لینے کے لیے ذریعہ کون سا استعمال کرنا ہے۔ تو بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم صبر اختیار کریں۔ اگر صبر کے ساتھ ہم اپنے کام کو چلائیں گے تو رب کبریا ہمیں ہمارا جو حلال مقدر ہے وہ عطا کرے گا۔ تو ہم کئی خطبات سے اسی چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ کون کون سے ذریعے ایسے ہیں جن ذریعوں کے ساتھ انسان جانے انجانے میں حرام کھا دیتا ہے۔ ان ذرائع میں سے آپ کے سامنے سود خوری کو بیان کیا گیا، آپ کے سامنے ملاوٹ کو بیان کیا گیا۔ ان ذرائع میں سے چوری ہے کہ جو بندہ چوری کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ رب کبریا نے قرآن کریم میں اعلان کیا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ جتنے چوری کرنے والے مرد ہیں، جتنے چوری کرنے والی عورتیں ہیں، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ خواہ وہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، خواہ وہ بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھ کر، خواہ وہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، ڈپٹی کمشنر اور بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر لوگوں کے مال کو ہتھیائیں، لوگوں کے مالوں کی چوری کریں، لوگوں کی مالوں پر ڈاکہ ڈالیں۔ رب کبریا فرماتے ہیں، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں کو چھوڑا جائے، انہوں نے ہاتھ وڈو اور جڑے ظالم کاٹے مالوں وڈ دے۔ غریبوں کے آپ نے بھی سنا نا، پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی، بجلی کی قیمت بڑھا دی گئی، فلاں قیمت بڑھا دی گئی، فلاں قیمت بڑھا دی گئی۔ کیوں یہ سب کچھ؟ اس لیے تاکہ یہ وزیروں مشیروں کی، تاکہ یہ ہمارے اوپر بیٹھے بڑے بڑے لوگوں کی فیسلٹیز کو بڑھایا جائے۔ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرضہ لینا ہے۔ مہنگائی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرضہ لینا ہے۔ قرضہ لے کر کیا کرنا ہے؟ قرضہ لے کر ہم نے اپنی گاڑیوں کو بڑھانا ہے، قرضہ لے کر ہم نے ہیلی کاپٹروں پر سفر کرنے ہیں، قرضہ لے کر ہم نے اپنے باڈی گارڈز کو بڑھانا ہے، قرضہ لے کر ہم نے اپنے سیاسی مخالفین کو قتل کرنا ہے، قرضہ لے کر ہم نے اپنے سیاسی مخالفین کو روکنا ہے،
قرضہ لے کر ہم نے اپنی ملوں کو چلانا ہے؟ قرضے اسی کام کے لیے آتے ہیں. مہنگائی عوام پر، پیسہ سارا عوام سے لے کر مہنگائی ہوئی ہے. آپ نے یہ سنا ہے اعلان کہ جی آئندہ وزیر اعظم صاحب، آئندہ وزیر اعلیٰ صاحب، جو سنا ہے وہ بھی جھوٹ ہی سنا تھا کہ جی ہم اتنی بچت کریں گے. اور اب تو آپ نہ سنیں گے اور نہ دیکھیں گے. ایک بندے کے سفر کے لیے 50 گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں. سفر کتنے بندوں نے کرنا ہے؟ صرف وزیر اعظم نے فیصل آباد سے لاہور جانا ہے، ساتھ میں گاڑیاں کتنی ہیں؟ 50 سے زائد گاڑیاں. ایک بندے کے سفر کے لیے کھربوں روپیہ لگ جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونے کے لیے. یہ سارے کا سارا پیسہ کہاں سے جا رہا ہے؟ یہ چوری نہیں ہے. آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول نہیں پڑھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک مرتبہ شیرینی پک گیا، ایک مرتبہ حلوہ پک گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ صدیق اکبر کے گھر میں جو وظیفہ آتا ہے اس سے تو یہ چیزیں نہیں بن سکتی، بتاؤ یہ کہاں سے آیا؟ اور محترم بھائیوں اور مسلمانوں، پھر ہم یہ سمجھیں کہ یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط کیوں ہوئے ہیں؟ بنیادی وجہ ہمارے ذاتی عمل ہے. بنیادی وجہ ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. میں نے پچھلے خطبہ میں، پچھلے جمعے میں آپ کو حدیث سنائی تھی. نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اللہ کیا کرے گا؟ اس پر ظالم حکمران مسلط کرے گا. کیا کرے گا؟ ظالم حکمران مسلط کرے گا. یہ حکمرانوں کے ظلموں کی مثالیں ہیں. اور بنیادی وجہ کون ہے؟ ہم خود. بنیادی طور پر ہم چوری کرتے ہیں. میں اور آپ، ہم اس معاشرے میں اگر میرا یہ چھوٹا طبقہ، اگر یہ غریب لوگ چوری سے باز آ جائیں، اگر یہ غریب لوگ چوری نہ کریں تو رب کبریا غیبی مدد کے ساتھ ان ظالموں کو ویسے ہی ہم سے دور لے جائیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چند سالوں میں اتنی مضبوط ریاست قائم کر لی. بنیادی وجہ یہ تھی کہ نبی کائنات علیہ السلام نے عوام کی اصلاح شروع کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی اصلاح شروع کی تھی؟ ایھا الناس اطعموا الطعام. ایھا الناس، اے لوگوں میں تمہاری تربیت کرتا ہوں، عام لوگوں کی. عام لوگوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو کھانے کھلایا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز سے ملا کرو. اور جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں رہنے لگ جاؤ، پھر رات کو رب کبریا کے سامنے کھڑے ہو کر رب کبریا سے دعائیں کیا کرو. آپس میں بھی اصلاح کر لو، اپنے رب کے ساتھ بھی اصلاح کر لو. تو پھر دیکھو یہ IMF سے کیسے تمہیں رب کبریا غیبی انداز سے مدد کرے گا. آپ نے سنا ہوگا، اخبارات آپ کے پاس آتی ہیں، آپ موبائل پہ خبریں سنتے ہیں، ٹیلی ویژن میں آپ یہ باتیں سنتے ہیں. افغانستان میں ڈالر پاکستان سے سستا ہے. افغانستان میں ڈالر پاکستان سے سستا ہے. ابھی یہ پچھلے سے پچھلے ہفتے افغانستان نے ادھر اپنے ملک افغانستان میں ایک چوک بنایا. ہمارے بھی ادھر GTS میں یا اور جگہ جگہ پہ چوک بنتے ہیں. کسی جگہ پہ بیل بنائے ہوتے ہیں، چینک بنائی ہوتی ہے، پوری قوم میں نہ شرط دلوا دے. افغانیوں نے چوک بنایا، اس کا افتتاح کیا، مسجد اقصی بنائی. چوک بنایا، اس کا افتتاح کیا، درمیان میں کیا بنایا ہے؟ مسجد اقصی کا نقشہ، تاکہ جو بھی اس چوک پر آئے گا اس کو پتہ چلے گا ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا اس مسجد کے ساتھ تعلق ہے، ہم نے اس کو آزاد کروانا ہے. یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتا ہے انداز. آپ کے ہاں ڈالر 200 سے بھی مہنگا، اور افغانستان میں ڈالر چند سال پہلے تو افغان سے ڈالر مجاہدین لیتے تھے، پاکستان آ کے دساں بیچی جاتے تھے. افغانی پٹھان ہے پاکستان دے وچ اسلام آباد دی سڑکاں تے
انہوں نے پتہ ہی نہیں سی کہ کتنی مہنگی شے ہے. امریکہ کی چھینی ہوئی چیزیں آپ کی اسلام آباد کی سڑکوں پر بیکار پڑی رہتی تھی. اور آج بھی افغانستان میں ڈالر پاکستان سے سستا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، کیا خیال ہے افغانستان میں اوپر والے طبقے سے اصلاح ہوئی ہے کہ نیچے والے طبقے سے اصلاح گئی ہے؟ افغانستان میں محترم بھائیوں یہ عام مسجدوں میں خیر کی بات ہوئی ہے، عام مدارس میں خیر کی بات ہوئی ہے. اللہ نے پھر ان مساجد اور مدارس والوں کو حکومتیں دی ہیں. ان خیر کے باتوں کرنے والوں کو رب کبریاں نے پھر اپنی خصوصی رحمت سے نوازا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے. مجھے دیکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے، اس معاشرے کو دیکھنا ہے کہ میری وجہ سے معاشرے میں کس جگہ پر چوری ہو رہی ہے. اور حرام کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہماری کریانوں کی دکانوں پر جوا چلتا ہے. ہمارے کیفے سینٹر، چائے پینے کی جگہوں پر جوا چلتا ہے. یہ بلین گیمیں یہاں پر جوا چلتا ہے. آپ کہیں گے جی کریانے کی دکان سے کیا جوا چل رہا؟ آپ لاٹری ہر کرانے والے نے رکھی ہوئی ہے. یہ جو 5 روپے کی لاٹری ہے جنہوں قسمت پوری کہنے نے بچے، ہر دکاندار نے رکھی ہوئی ہے نا. 2 روپے کی چیز نہیں، 10 روپے اس کو نکل گئے. دوسرا آیا، اس نے 2 روپے کی چیز لی، اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں نکلا. تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. یہ جو جوا ہے، شراب ہے، یہ جو تھان ہے، آستانے، یہ سارے کے سارے پلید ہیں. یہ کریانوں والے اپنی دکانوں پر لاٹری رکھ کر بچوں کو جوئے کی ترغیب دلانے والے، گھروں میں لوڈو کے ذریعے سے جوا لگانے والے، اگر تو جیت گیا تو میں یہ دوں گا، اگر میں جیت گیا تو تو یہ دوں گا. کیفے سینٹر، چائے کے جو سینٹر بنے ہوئے ہیں آپ کے روڈ پہ، اس فیصل آباد میں تقریباً ہر چوک میں جگہ جگہ پر چائے والوں نے چائے کے سینٹر بنائے، ساتھ میں لوڈو رکھی ہوئی ہے. نوجوان لڑکے جاتے ہیں، چلاؤ یار چاہ پی جانے. جب لوڈو کی گیم میں جیت گیا تھے تو پیسے دینے، جب تو جیت گیا تھے میں پیسے دینے. انجانے میں لا علمی کے طور پر جوا کھیل کے آ جاتے ہیں. اسی کا نام تو جوا. بلیئرڈ گیم پر گئے، وہ سٹک والی گیم، جا کر گیم کھیلنا شروع کی. شرط یہ طے ہوئی کھیلیں گے ہم دونوں، اور اگر تو ہار گیا تو تو پیسے دے گا، میں ہار گیا تو میں پیسے دوں گا. اسی کا نام تو جوا. پرائز بانٹ لیے، اس میں جوا. آپ کاروبار کریں، اس میں جوا لگائیں. آپ اپنی کمیٹی کو دیکھیں، اپنے بازار کو دیکھیں. بازاروں میں کیا ہوتا ہے جی 20 کارٹن پڑے، یہ 20 کے 20 کارٹن ہم آپ کو 30,000 روپے میں دیں گے. ان 30,000 روپے کے جو کارٹن ہیں باہر سے آئے ہیں، ان 30,000 کے کارٹنوں کو آپ کھولیں، اس میں جو کچھ ملتا ہے نکل آیا اور سب کچھ تمہارا ہے. ہو سکتا ہے ان کارٹنوں میں سے 20,000 کے جو آپ نے خریدے ہیں ان کارٹنوں میں سے 50,000 کا سامان نکل آئے، اور ہو سکتا ہے 10,000 کا سامان نکل آئے. یہ کیا ہے؟ اسی کا نام تو جوا. مٹی سونا خرید لو جی، یہ اصطلاحیں چلتی ہیں ہمارے بازار میں. اب مٹی یا سونا ماں تیرا باپ، تو میں نے پیسے دے دے. آپ ایوبیا نقشہ گلی مرے کی طرف جائیں یا کسی بھی پکنک پوائنٹ پہ جائیں، آپ فیصل آباد کے کسی بھی پارک میں جائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جوئے پر لگانے کے لیے وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. آپ یہ رائفل لیں اور سامنے والی چیزوں پر لگائیں. جس چیز کو لگ گیا وہ چیز آپ کی ہو گئی. وہ چیز 10 روپے کی ہے پھر بھی آپ کی، 50 روپے کی ہے پھر بھی آپ کی. آپ کا نشانہ ضائع ہو گیا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ نے بس ہمیں شرح چلانے کے 30 روپے 50 روپے دینے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہمارے معاشرے کے لوگ، ہم کہتے ہیں، ہمارے گھر کے لوگ کہتے ہیں، مائیں کہتی ہیں ایک ہی ہے جی یہ بچے نہیں کھیلا 5 منٹ دی.
یہ تو سیاحتی چیزیں ہیں. اور محترم بھائیو یہ وہ جوئے کی چھوٹی چھوٹی شکلیں جس کو ہم لوگ جانتے نہیں ہیں, ہمارا تعارف نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو حلال کھاؤ اور اچھے عمل کرو. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو حلال کھاؤ, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, ان حرام کی ہر شکل سے بچ جاؤ. یہ جو چھوٹی چھوٹی شکلیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, آپ نے دیکھا کہ آج گندم کی وافر مقدار موجود ہے, گندم ذخیرہ کر لو, اور جب مارکیٹ میں گندم کی کمی ہوگی پھر نکال کر بیچنا. تم گندم اس وجہ سے ذخیرہ کرو کہ تمہاری ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے مارکیٹ میں چیز شارٹ ہو جائے. تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا یحتقر الا خاطئ, یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا بہت بڑا خطا کار ہے, گناہ گار ہے. اس کے ذخیرہ اندوزی کرنے کی وجہ سے غریب گندم کے روٹی کے ایک نوالے کو ترس گیا اور یہ لاکھوں ٹن گندم سٹاک کر کے بیٹھا ہوا ہے. جھوٹی قسم کھا کر اپنے سودے کو بیچنے والا, جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچنے والا اور اپنے بھائی کو جھوٹی قسم کھا کے اس کے مال کو لے لینے والا, اس کو غلط سودا دیتا ہے, وہ اس کا اعتبار کرتا ہے. یہ شخص بھی حلال نہیں کھا رہا, اپنے پیٹ میں لقمہ حرام داخل کر رہے ہیں. کئی لوگ جی تسی کام کی کر دو, کاروبار کی کر دو, بس جی لوگوں نے کام کڑوائی دے. کیا مطلب؟ رشوتیں لے کے, لوگوں سے پیسے لے کے, اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے اور لوگوں کو ان کا حق دلوانا, لوگوں سے پیسے لے کر. نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اور سنو, لعن اللہ الراشی والمرتشی, اللہ رب العزت خود لعنت کرتا ہے اس بندے پر جو بندہ رشوت لیتا ہے اور جو بندہ رشوت دیتا ہے. آج ہمارے پورے کے پورے معاشرے میں آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں, کسی بھی سطح کا کوئی بھی کام ہو, کسی بھی سطح کا کوئی بھی کام ہو, رشوت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہمارے ملک میں قحط سالی ہے, ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہے, ہمارے ملک میں حکمران ظالم ہے, ہمارے ملک کا یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. یہ مسئلے تو ہم سب نے خود خریدے ہیں, یہ مسئلے تو ہم نے خود بنائے ہیں, یہ مسئلے تو ہم خود پیدا کرنے والے ہیں. اور محترم بھائیو, اللہ کے لیے لقمہ حرام سے بچ جائیے, اللہ کے لیے حلال کھانے والے بچ جائیے, اللہ کے لیے اپنے مالوں کو طیب پاکیزہ بنا لیجئے. ایک لقمہ حرام کا حدیث پچھلے خطبہ میں بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لقمہ کوئی بندہ حرام کا کھاتا ہے, اس کے ساتھ ایک ذرہ اس کے جسم کا بن جاتا ہے, بال بن گیا, گوشت بن گیا, وہ جسم جنت میں جانے سے رہ جائے گا, وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا. کانت النار اولا بہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جسم کے حصے کو حرام نے پرورش دی ہو, جنت اس جسم کے اوپر حرام ہو جاتی ہے اور جہنم اس جسم کا حق بن جاتی ہے, مقدر بن جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے بچوں کی کھیلوں میں, ہمارے بچوں کی سیر و تفریحات کے بارے میں آپ کے سامنے اس لیے ذکر کی ہے کہ اکثر لوگ ان چیزوں سے ناواقف ہیں, اکثر لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ انجانے کے طور پر اپنے بچوں کو حرام کام کرواتے رہتے ہیں, خود حرام کھاتے رہتے ہیں, حرام کھلاتے رہتے ہیں. ان چیزوں کے بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ہر اس حرام سے بھی بچ جائیں جس کو ہم جانتے ہیں, اور اس حرام سے بھی بچ جائیں جس کے ساتھ ہمارا تعارف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ لقمہ حلال کھانے کی اور
ہمیشہ لقمہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.